جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے عمل۔ کون سا عمل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ یہ بات یہیں رکی، اب آگے چلیے گا۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ دوسرا حکم تھا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو، اور وضاحت کے ساتھ کہوں، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سوال یہاں بھی وہی ہے کہ یہ تو پتہ چلے کہ جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچانے کا کون سا راستہ ہے۔ یہ خاص طور سے توجہ دیں گے کیونکہ یہ قرآن کے نام پر جلسہ، مدرسے کا جلسہ ہے۔ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کون سا راستہ ہے؟ آپ تیار ہیں؟ بتاؤں؟ یاد رکھیں گے؟ وہ دو راستے ہیں۔ کتنے راستے ہیں؟ دو راستے۔ ایک جگہ میں نے پوچھا تو مجمع نے بتایا مولانا عمل کا راستہ ہے، وہ تو وہاں آ گئے۔ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے کتنے راستے؟ عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیں گے آپ؟ خوب یاد رہے گا۔ ایسا دماغ میں بٹھا کے جائیے، ذہن میں ایسے بٹھا کے جائیے کہ اگر کوئی سوتے ہوئے بھی پوچھے جب بھی نکل جائے آپ کی زبان سے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تقریر تو سنی، کسی نے پوچھا کہا کیا بعد میں؟ یہ تقریر تو تھی، کہا کیا کہ یہ یاد نہیں رہا۔ تو اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے کتنے راستے بتا رہا ہوں میں نہیں، میرے اکابرین نے بتایا۔ کون کون سے؟ پہلے راستے کا نام ہے تعلیم۔ پہلے راستے کا کیا نام ہے؟ تعلیم۔ یہ قرآن پاک ہے کیا؟ اچھا، پہلے راستے کا کیا نام ہے؟ اور دوسرے راستے کا نام ہے تربیت۔ کتنے راستے ہو گئے؟ کون کون سے؟ تعلیم، تربیت۔ بہت سے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم الگ ہے اور تربیت نہیں۔ ترجمہ جب کریں گے ہم، ڈکشنری اٹھائیں گے تو تعلیم کے لغوی معنی اس کا ترجمہ الگ ملے گا اور تربیت کا ترجمہ الگ ملے گا۔ کبھی کوئی مولانا صاحب مجھے پکڑے کہ آپ نے کیسے کہا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے ان دونوں کے اندر بڑا گہرا جوڑ ہے۔ دیکھا آپ نے؟ میں نے دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملایا نا، کیا ہے؟ تعلیم میں اور کس میں؟ آج یہ غلطی ہو رہی ہے اور بڑے بڑے سمجھدار وہ غلطی کر رہے ہیں۔ وہ غلطی یہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی تعلیم سے ملے گی۔ دیکھو، کہنے کی بات نہیں ہے، جب زبان پر آئی تو روکے کیسے؟ یہ بتائیے، سب سے بڑا علم تو ابلیس کو ہے، اس سے بڑا علم ہے کسی کے پاس؟ اتنا تجربہ ہے اس کو۔ تو اگر تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے تو ابلیس تو بنے گا، دیندار۔ اور جب تعلیم بھی ہوگی، توجہ ہے آپ کی، اور تربیت بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی اور تربیت بھی ہوگی، دونوں کا جوڑ ہوگا، جوڑ۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر! پھر صدیق اکبر بن کر آئیں گے، پھر فاروق اعظم بن کر آئیں گے، پھر علی مرتضیٰ بن کر آئیں گے، پھر عثمان غنی بن کر آئیں گے، پھر مہاجرین بن کر آئیں گے، پھر انصار بن کر آئیں گے، پھر تابعین بن کر آئیں گے، پھر تبع تابعین بن کر آئیں گے، پھر ائمہ مجتہدین بن کر آئیں گے۔ جب تعلیم بھی ہوگی اور تربیت بھی ہوگی، دونوں چیزیں چلی۔ دیکھیں، اتنا وقت نہیں کہ بہت زیادہ میں مثالیں دوں کیونکہ آیت پوری کرنی۔ ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ مت سمجھنا کہ بس ایک ہی مثال ہے مولانا کے پاس، مثالوں کے تو ڈھیر ہے۔
دیکھیے تربیت دیکھیے آپ، تعلیم بھی ہے اور کیا چل رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں، اختصار کے ساتھ 3 دن ایک غار میں رہنا ہوا. اس غار کا نام ہے غار ثور، یہ سب جانتے ہیں. آپ کہیں گے پھر بتایا کیوں؟ کچھ نوجوان ساتھی آئے ہیں نا، نئے نئے بچے، ان کو تو بتانا پڑے گا نا. غار ثور، مکہ والوں نے ادھر اعلان کر دیا کہ جو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ، سب سے قیمتی چیز تھی اس زمانے کی، بھاگ لیے لوگ. اور اگر آپ اجازت دیں، برا نہ مانیں، تو اپنے اپنے بدماشوں کو لے کر بھاگ لیے پکڑنے کے لیے. آقا مدنی محمد عربی تاجدار مدینہ حبیب کبریا سید الانبیاء، اور جھوم کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر، اور آپ کے ساتھ آپ کے یار غار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہیں پہ بول رہا ہوں؟ ارے یہ بڑا معاملہ، تربیت اس پر بول رہا ہوں، تربیت دکھانا چاہتا ہوں. آقا مدنی علیہ الصلاۃ والتسلیم لیٹے ہوئے سو رہے ہیں. صدیق اکبر کا چہرے کا رنگ، اب جناب میں تو وہاں تھا نہیں، کتابوں میں جیسا پڑھا، حدیث کے اندر جیسا پڑھا ویسا آپ کو سنا رہا ہوں. کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ بدل رہا. گھبرا کے کہا، ذرا نوٹ کریے گا، بہت اہم پوائنٹ پہ آیا. گھبرا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے ابو بکر؟ کہا کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے. یہ تو نہیں بتانا پڑے گا کہاں تک پہنچ گئے، وہ یہاں تک پہنچ گئے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، مکہ کے گنڈے یہاں تک پہنچ چکے ہیں. یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہیں، میں ہوں، ہم 2 ہیں، وہ 100 ہیں. آپ توجہ دی آپ نے بات پر؟ یعنی ہم 2 اور وہ بہت سارے ہیں، ہم 2 ہیں، وہ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم بچیں گے نہیں. اوئے ہائے، اسے کہتے ہیں تربیت. آقا مدنی محمد عربی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی طرف کو دیکھا اور کہا کہ صدیق تیرا برس ماشاءاللہ، اور ابھی تک تیرے ایمان میں لچک، ابھی تک تیرے ایمان میں لچک. ارے موت اور زندگی کا دینے والا تو اللہ. کیا کہا تھا صدیق نے؟ ہم کم ہیں، وہ ہم نہتے ہیں، وہ ہتھیار والے ہیں. اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ہم بچیں گے نہیں. میرے آقا نے جو زبان سے نکلا، اللہ اللہ، کیا بتاؤں تمہیں کلر کے رہنے والوں، کس جذبے کے ساتھ وہ میرے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلا کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو قرآن پاک میں اس کی تلاوت کا حکم دے دیا گیا. میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر ان کے ساتھ 100 ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. تعلیم بھی ہے اور اللہ، تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے. اسی لیے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلح کے اوپر کھڑا صدیق اکبر کو کر کے گئے ہیں کہ جو آنے والے حالات ہیں میرے بعد، اس کو اگر مقابلہ کر سکتا ہے امت میں تو وہ صدیق اکبر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. وہ صدیق اکبر ہیں، ان کے علاوہ. پھر لوٹ کے وہیں آتا ہوں، کیا ہے؟ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت. ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت، دونوں ساتھ ساتھ چلتی. امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ابھی میرے خیال سے 4-5 دن پہلے، میں سبق پڑھانے جا رہا تھا
اس سے پہلے وہ کتاب رکھی ہوئی تھی، میں نے کھول کے دیکھی، اس کتاب کا نام ہے الادب المفرد، ہے بخاری کی لکھی ہوئی وہ بھی. اس میں ایک انہوں نے روایت نقل کی ہے، ذرا ساتھی نوٹ کریں، کبھی کوئی غلطی کر دے بعد میں اس کو نقل کرنے میں کہیں اور. میں نے لفظ روایت کہا ہے، حدیث نہیں کہا. اب جو میں پڑھوں گا وہ ادب المفرد کی کیا ہے؟ روایت ہے، حدیث. آپ سمجھے نا فرق؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ کوئی سوچے کہ بھائی مولانا کی زبان سے ہم نے سنا تھا اور وہ قال رسول اللہ کہہ کر نقل کر دے، غلط ہو جائے گا. ذرا آپ دیکھیں تو روایت ادب المفرد میں ہے. کیا روایت آئی؟ روایت یہ آئی کہ الصلاۃ من اللہ. میں ترجمہ کرتا ہوں. کیا ترجمہ ہے؟ یہ فرمایا کہ الصلاح، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے صلاح اور ایک ہوتی ہے صلاحیت. دونوں چیزیں تو سمجھتے ہیں نا ساتھی. ایک کیا ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے صلاحیت. صلاحیت ہی کو ادب بھی کہتے ہیں، اخلاق بھی کہتے ہیں. فرمایا کہ الصلاح من اللہ، صلاح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ. ہاں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، حدیث پاک میں آیا، اس وقت مشکات سے میں حدیث آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، تو چند چیزوں کا حکم اسی وقت ہو جاتا ہے. وہ ساری تفصیل نہیں کر رہی، ان میں سے ایک حکم ابھی بچہ باہر نہیں آیا، کہاں ہے ماں کے؟ ایک فیصلہ ہو جاتا. کیا؟ سعید ام شقی، کہ دنیا میں جا کر یہ نیک بنے گا یا بدبخت بنے گا، جنتی رہے گا یا. الصلاح من اللہ، صلاح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے. آگے دیکھیے، آگے فرمایا والادب من الآباء، ادب سکھانا. کیا سکھانا؟ ہاں، اسلامی آداب، کہ بیٹے استنجا کس سے کرنا ہے؟ داہنے ہاتھ سے. کوئی بولتا ہی نہیں پورے مجلس میں. زیادہ سخت اردو بول رہا ہوں کیا میں؟ ہاں تو کچھ پتہ بھی چلے نا مجھے کہ میں جو بول رہا ہوں آپ سمجھ. استنجا کون سے ہاتھ سے کرنا ہے؟ ہاں. کھانا پینا کون سے ہاتھ سے ہے؟ ہاں. چھوٹا ملے یا بڑا ملے، جان پہچان کا ہو یا جان پہچان کا نہ ہو، ہر ایک کو کیا کرنا ہے؟ ذرا کلر والو ان کے اوپر عمل تو کر کے دیکھو، پھر دیکھو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بستی کے اندر کیسی رحمتیں نازل ہوتی. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. یہ فرمایا کہ والادب من الآباء، ادب سکھانا، تربیت کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ یار، میری تو آنکھیں کھلی رہ گئی جب میں نے روایت پڑھی. والادب من الآباء، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بلکہ ایک بات کہہ لوں، گھر میں جا کے مستورات کو سنائیے گا میری بات، باپ سے زیادہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیوں؟ کہاں سے ثابت ہوا؟ ترمذی میں حدیث ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اتنا بڑا مرتبہ کیوں مل گیا؟ جسے مرتبہ بلند ملتا ہے اس کی ذمہ داری بھی. یہ حدیث پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اولاد کی تربیت کی ذمہ داری باپ کی ہے، لیکن باپ سے بڑھ کر باپ سے بڑھ کر. اور آپ اٹھا کر دیکھیے اسلامی تاریخ کو، جتنے بڑے بڑے آپ کو ملیں گے، جب انہیں ماں نے بنایا تو کیا بن گئے اپنے وقت کا؟ کوئی قطب بن گیا، کوئی ابدال بن گیا، کوئی امام الفقہ بن گیا، کوئی امام الحدیث بن گیا اپنے وقت کا، کوئی مہتاب بن گیا، کوئی آفتاب بن گیا. ایک اشارہ کروں بس، تفصیل کا موقع نہیں ہے میرے پاس میں. دلی کے اندر آج بھی آرام فرما ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ مرقدہ، آج بھی ہے. یہ جو مشہور ہے نا قطب مینار، یہی تو حضرت کی آرام گاہ ہے. باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، ماں ہی نے تو بھیجا تھا. اور جب ماں نے بھیجا اور شام کو بچہ لوٹ کر مدرسے سے آیا تو جانتے ہو ماں نے کیا کہا تھا؟ ماں نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے یہ بتا کہ آج تجھے مدرسے میں استاد نے کیا پڑھا. اچھا ایمانداری کی بات بتائیں، اتنے ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے بچے بھی کبھی پڑھنے گئے ہوں گے قاعدہ سپارہ، کبھی میں نے بھی توفیق ہوئی کہ یہ پوچھ لوں کہ آج کون سا سبق پڑھایا تھا.
ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے یہ بتا کہ تجھے کیا پڑھایا؟ بچے نے جو جواب دیا تھا ذرا سنیے گا، اس نے کہا تھا کہ اماں آج میرے استاد نے مجھے اللہ پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ اللہ۔ تو پتہ ماں نے کیا کہا کہ بیٹے جانتا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے بچپن میں کس کا تعارف کرا رہی ماں، ہائے ہائے۔ اب بتائیے وہ اپنے وقت کا کتب نہ بنے تو اور کیا بنے گا؟ اللہ کا تعارف کہ اللہ کون ہے؟ کہ اللہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا۔ اللہ وہ ہیں کہ جس نے تجھے بھی بنایا، مجھے بھی بنایا۔ یہ وہ مضمون تھا کہ 5 سال کا بچہ اسے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آگے کہا کہ بیٹے اللہ وہ ہیں جو تجھے بھی کھانے کو دیتا ہے، مجھے بھی کھانے کو دیتا ہے۔ یہ بچے کی سمجھ میں آ گیا۔ بچے نے کہا اماں کیسی بات کر رہی ہے، مجھے تو کھانے کو دیتی ہے۔ کہا کہ بیٹے اب تک وجہ یہ ہے کہ تو نے اللہ کا نام نہیں سنا تھا، اس لیے میں دیتی تھی، اب اللہ سے مانگ، اللہ دے گا۔ کہا کہ اماں کیسے دے گا؟ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا کیا میں بتاؤں؟ توجہ ہے، آپ کی نمازی بھی بیٹھے ہوں گے، برا مت ماننا، داڑھی والے بھی بیٹھے ہوں گے، برا مت ماننا، تلاوت والے بھی بیٹھے ہوں گے، برا مت ماننا، تسبیح گھمانے والے بھی بیٹھے ہوں گے، برا مت ماننا۔ بچہ کہہ رہا ہے، کیسے؟ ماں بتا رہی میں بتاؤں ایسے۔ بچے کو لیا اور ایک برتن میں پانی لیا، کہا کر بیٹے وضو۔ کیا کرا رہی؟ کیا کرا رہی؟ ایمانداری کی بات بتائیے، ایمانداری کی بات بتائیے، کبھی میں نے بھی اپنے لخت جگر اپنی بیٹی کو وضو کرنا سکھایا؟ کبھی بتایا کہ بیٹے ہاتھ ایسے دھوئے جاتے ہیں؟ میں دینداروں سے پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، کبھی بتایا کہ کلی ایسے ہوتی ہے؟ مجھے تو ایک زمانہ ہو گیا جناب، بہت سی مرتبہ سامنے بیٹھ کے لوگ کلی کرتے ہیں، ذرا ادھر دیکھیں، میری طرف ہے توجہ آپ کی؟ ایک بات ہے ذرا سی سمجھ لیں، زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں میں، حضرت تھانوی کی کتابیں پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ایسے کر کے چلو میں پانی لیا، ایسے منہ میں لیا اور وہیں تھوک دیا، ہو گئی کلی؟ جی کہاں کلی؟ کلی کا مطلب ہے مضمضہ۔ بیٹھے علماء بیٹھے یہاں پر، منہ میں پانی لے کے ایسے گھمانا، اب ہے کلی۔ اور ہمارے مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا 4تھائی سر کا مسا فرض۔ تو وہ مسا 4تھائی سر کا کر کہاں رہا؟ وہ تو یہی ٹوپی پہ ہاتھ رکھ کے ٹوپی کو پیچھے کر کے پھر آگے کر لیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ماں سکھا رہی ہے کہ میرے بیٹے وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے، ماں بتا رہی وضو کرنے کا طریقہ۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی اسی میں شامل ہوں، کیا کبھی ہم نے بھی، بلکہ ایک جگہ تو بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، میں نے معلوم کیا کہ آپ نے کتنے حافظ بنائے؟ کسی نے کہا کہ میں نے اتنے حافظ بنائے، میرے پاس اتنے قاری۔ ان کا ایمانداری کی بات یہ بتائیے، کبھی اپنی بیوی کا بھی قرآن سنا؟ جس نے تمہارے لیے چائے بنائی، ناشتہ بنایا، کپڑے دھوئے، مہمانوں کی تمہاری ضیافت کی، کبھی اس سے بھی کہا کہ تو التحیات مجھے سنا دے، میں التحیات تجھے سنا دوں؟ کہنے کی ضرورت نہیں، سوچیے۔ اس میں ایسی بات کیا ہے؟ اگر بیوی سے التحیات سن لی جائے تو یہ ناجائز ہوگا؟ مولانا صاحب یہاں تو مفتی اور علماء بیٹھے ہوئے، میں تو کم پڑھا لکھا آدمی آیا۔ کہا کہ آئیے، بچہ بیٹھا، وضو کرنا سکھایا، اور جب وضو کر لیا تو ماں نے مصلی لیا اور بتایا کہ بیٹے قبلہ ادھر۔ کیا بتایا؟ اللہ۔ اور جب بیٹے نے قبلہ بھی معلوم کر لیا تو اب ماں نے اسے نماز پڑھنا سکھایا کہ میرے لال نیت ایسے باندھی جاتی ہے، نیت یہاں باندھی جاتی ہے۔ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد میں بچہ ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اب اللہ سے مانگ، ماں نے لا کے پیچھے رکھ دیا، یہ چھپا دیا۔ میں تھا تھوڑا ہی وہاں پر جو بتا دوں کیا کرا تھا، پیچھے رکھا یا چھپایا۔ جب بچے نے کہا کہ ماں اب اللہ سے مانگ لیا کہ اب تلاش کر، بتا دیا کہ مانگنے کے بعد تلاش کرنا بھی ہے۔ کبھی وظیفے کے اوپر ہی اعتماد کر کے بیٹھ جائے، کیا تلاش کرا، مل گیا۔ ماں سمجھ رہی ہے میں نے رکھا، بچے کو ملا، اور بچہ سمجھ رہا ہے میں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے دیا، میں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے دیا۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا تھا، مجھے تو عرض یہ کرنا تھا، مجھے بتانا یہ تھا کہ جب ماں بنانے پر آئے تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ آپ کو یہی ملے گی کہ آپ نے صحابہ کو صرف پڑھایا نہیں، تربیت کی۔ اسی لیے کوئی اپنے وقت کا ابو بکر بنا ہے، کوئی فاروق اعظم بنا ہے، کوئی عثمان بنا ہے، کوئی حیدر کرار بنا ہے۔ ایک بات یاد آ گئی مجھے، ہے تو تاریخ کی بات لیکن یاد آ گئی، چلو عرض کرو۔ ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، مہاجرین میں سے،
عشرہ مبشرہ میں سے، ان کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ پوسٹ کیا ہے؟ منصب فوج کے سب سے بڑے کمانڈر، فوج کے سب سے بڑے کمانڈر، اور اس وقت جو امیر المومنین ہیں وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روم جانا پڑا تھا ایک خاص کام سے، تو جب روم گئے تو فوج کی نہیں دیکھ بھال کر کے آئیں گے، نظر نہیں کر کے آئیں گے فوج کے اوپر، فوج کو دیکھنے کے لیے بھی پہنچ گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ چونکہ امیر المومنین آئے ہیں تو فوج کے کمانڈر خود آ گئے، اور آنے کے بعد میں ملے جب ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بتانے لگے کہ یہ گھوڑے ہیں، یہ اونٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز، سب کچھ بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو عمر ہے، عمر ہیں، عمر کہنے لگے ابو عبیدہ یہ تو سب کچھ دکھایا، وہ دکھا جہاں آپ رہتے ہیں۔ کیا دکھاؤ؟ اس قدر آمدنی ہے، اب اتنی بڑی تنخواہ ہے، اب تو ظاہر سی بات ہے رہنے کے لیے کتنا بڑا محل ہوگا۔ کہا یہ حضرت لے کر چلے گئے آبادی سے دور جہاں فوج پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میاں ابو عبیدہ میں نے تو تمہیں اپنا گھر دکھانے کے لیے کہا تھا کہ حضرت اپنا گھر ہی تو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا سی دور اور رہ گیا تو جہاں پر فوج کے خیمے لگے ہوئے تھے، خیمے تو سمجھ رہے ہیں ساتھی ہیں؟ کیا سمجھے پتہ نہیں، خیمے سمجھتے ہیں؟ خیمے، ہاں، جہاں فوج کے خیمے لگے ہوئے تھے، خیمے، وہی ایک چھوٹا سا خیمہ تھا۔ وہ ہمت نہیں ہوتی کہنے کی، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دے، کہا امیر المومنین میرا خیمہ، یوں کہا کہ جب اندر کو داخل ہوئے تو امیر المومنین جھک کر، لیکن اتنی جلدی عمر کسی کے باتوں میں آ جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دائیں کو دیکھا، بائیں کو دیکھا، پورے کمرے میں دیکھا تو ایک طرف تلوار، ڈھال، ارے بھائی سپاہی ہے تو ڈھال تلوار نہیں ہوگی تو اور کیا ہو، ایک طرف تیر، دیکھو جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے پوچھ لینا، ایک طرف تیر کمان، ایک طرف نیزہ چھوٹا بھالا، اور ایک طرف لوہے کی ٹوپی خود، چاروں طرف دیکھا، ایک مسلح، کہا کہ ابو عبیدہ سوتا کہاں ہے؟ کہا کہ رات کو جب عبادت کرنی ہوتی ہے تو مسلح پہ عبادت کر لیتا ہوں، سجدہ کر لیتا ہوں، اور جب نیند آتی ہے تو اسی پر لیٹ کر سو جاتا ہوں۔ بتاؤ کہیں دیکھا آپ نے کبھی دنیا میں ایسا بھی سپہ سالار؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خیمہ ہوتا ہے، مولانا ادھر کو میرے ہاتھ کو دیکھو ذرا، ایسے یوں ہاتھ ڈالنا شروع کیا، ہاتھ ڈالا تو ایک پوٹلی نکل کر آ گئی۔ کیا نکل کر آ گئی؟ پوٹلی نہیں سمجھے لوگ، کیسے سمجھاؤں؟ تھیلی، ایک کیا نکل کر آ گئی؟ تھیلی، سمجھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدلا، سمجھ رہے ہوں گے ساتھی چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہے؟ کہا کہ ابو عبیدہ اس میں کیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے تھیلی اپنے ہاتھ میں لی، پوٹلی جو تھی وہ تھیلی وہ اپنے ہاتھ میں لی، اور ہاتھ میں لے کر یہ کہا کہ امیر، یا امیر المومنین، آپ نے اتنے بڑے علاقے کی ذمہ داری دی ہے، روزانہ اتنا میرے پاس میں وقت نہیں ہے کہ کھانا بناؤں اور اطمینان سے بیٹھ کر کھاؤں۔ میں نے کھانا بنانے کے لیے ایک آدمی کو متعین کیا ہے، وہ 3-4 دن کے لیے روٹی بنا کر رکھ دیتا ہے، اور میں اٹھا کر اس تھیلی میں رکھ دیتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے تو وہی باسی روٹیاں پانی میں بھگو کے کھا لیتا ہوں۔ ایک طرف ایک مرتبہ روم کا کمانڈر آ گیا، رومیوں سے ہی تو تھی نا مقابلہ، روم کا کمانڈر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ مسلمانوں تمہارے سپہ سالار سے ملنا ہے، کہ سپہ سالار کا خیمہ ہو رہا کہ اندر ملیں گے، کہ ہاں، کہ کیسے جایا جائے گا، کہ جاؤ، کیسے جایا جائے گا؟ دیکھا کہ کوئی نہ پہرا ہے نہ کچھ ہے، ہم لوگ مجھ سے کہنے لگے مولانا پہرا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا جنگل کا جو شیر ہوتا ہے وہ جنگل میں جب سوتا ہے تو کوئی جانور اس کا پہرا نہیں دیا کرتا، یہ تو شیر ہے، شیر اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تلوار کی دھار لگا رہے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے جو روم کا کمانڈر تھا اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا کہ تمہارا ہی نام ابو عبیدہ ہے؟ کہ ہاں میرا ہی نام ابو عبیدہ ہے، کہ نیچے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہ میرے ابا بھی نیچے بیٹھتے تھے، زمین پر ہی پیدا ہوا ہوں، زمین پر ہی سوتا ہوں، زمین پر ہی کھاتا ہوں، زمین پر ہی بیٹھا ہوں۔
ہاں اس کے باوجود یہ کہا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، بہت دیر ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلیم بھی اور کیا جی، تو تربیت جو سب سے پہلے ہوگی وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ گھر سے۔ کہاں سے شروع ہوگی؟ گھر سے۔ کہاں سے شروع ہوگی؟ گھر سے۔ سب سے پہلے گھر سے شروع ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، گھر سے شروع۔ یہ ذمہ داری ماں کی ہے، یہ ذمہ داری باپ کی ہے، لیکن میرے بزرگوں اور ساتھیوں، باپ اور ماں جبھی تو کہے بچے کو نماز پڑھ جب وہ خود بھی پابندی کرتا ہو۔ وہ جبھی تو کہہ سکتا ہے کہ قرآن پڑھ جب وہ خود بھی پابندی کر سکتا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اچھا جہنم کی آگ کیا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل آگے آئی۔ کیا تفصیل آئی اس کے بارے میں؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان۔ آگ تو ہم بھی جلاتے ہیں نا، ہمارے ہاں آگ جو جلتی ہے وہ لکڑی، سوختہ، کوئلہ، اور اب دور جدید کے اندر بجلی، الیکٹرانک، ان سے آگ جلتی ہے نا۔ لیکن وہ جو جہنم کی آگ ہوگی اس کا ایندھن پتھر اور انسان۔ قودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نگراں اور محافظ مقرر کیے ہیں وہ ایسے فرشتے جو سخت اور کڑے مزاج والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتے ہیں، جو حکم ملتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جس کے بارے میں حکم دے دیا بس ویسا ہی انہیں کرنا۔ اس کے بعد میں نے ابن ماجہ شریف کی، چونکہ وقت کافی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آیت کا ترجمہ کیا۔ ابن ماجہ کی روایت پڑھی تھی جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول۔ اس میں دو باتیں۔ پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اکریموا اولادکم، ذرا توجہ سے ترجمہ سن لیجئے گا۔ کیا فرمایا؟ اکریموا اولادکم۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر آئی ہے، اور ابن ماجہ نے جو اس کے اوپر باب قائم کیا ہے وہ بنات کے لفظ سے باب قائم کیا ہے، یعنی اولاد کے اندر بیٹا بھی داخل ہے اور بیٹی بھی۔ اب ترجمہ دیکھیے، اکریموا اولادکم، کہ اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو۔ معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ اب تک تو یہ سمجھتے آئے کہ ابا کی تعظیم کرو، اماں کی تعظیم کرو، کہ مولانا آپ نے تو بالکل مضمون ہی الٹ دیا۔ آج میں نے نہیں الٹا، یہ تو مضمون سیدھا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ کیا کہا؟ اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کا ادب کرو، تعظیم کرو ان کی، یعنی اگر انہیں پکارو تو اچھے نام سے پکارو، ابے تبے کر کے نہیں، گالی دے کر نہیں، برا بھلا کہہ کر نہیں۔ نوٹ کر رہے ہیں آپ سب حضرات؟ اگر ان سے کوئی کمی ہو گئی ہے تو ایسا نہیں مسجد میں بیٹھ کر کہ میرے لڑکے نے ایسا کر دیا، چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر کہ میرے لڑکے نے ایسا کیا، چوپال پر بیٹھ کر کہ میرے بیٹے نے ایسا کیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نصیحت پر عمل کیا رہا؟ آپ نے فرمایا اکریموا اولادکم، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم اپنی اولاد کی تعظیم کرو، ان کو اچھے نام سے پکارو، برا بھلا مت کہو، گالی مت دو۔ ذرا وقت کی تنگی چل رہی ہے، ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تو یہ پہلی نصیحت آپ نے نوٹ کی؟ یعنی یہ کہنے والے تو اب تک بہت آئے کہ ابا کا ادب کرو، اماں کا ادب کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی تعلیم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی اولاد کی تعظیم کرو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس پر عمل کرنے والے؟ اور دوسرے کیا فرمایا وہ بھی سنیے، جو میں اب تک بولتا چلا رہا ہوں۔
وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، ہائے ہائے، اور اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ، اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھاؤ، اسلام کی اہمیت انہیں بتاؤ۔ یہ نصیحت ہے آپ کی، یہ میرے لیے نصیحت ہے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، اور میں آپ کی دعوت پر مراد آباد سے چل کر یہاں آیا۔ اب میں بھی آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، آپ بھی میری دعوت قبول کریے۔ میری دعوت یہ ہے کہ یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ساتھی اپنے گھر جا کر اس حدیث کا ترجمہ ضرور سنائے گا انشاءاللہ۔ اپنی بیوی، بچے، ماں، بہنیں جو بھی ہیں اکٹھا کر کے، کوئی لمبی چوڑی حدیث تو ہے نہیں، پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ اپنی اولاد کی اکرمو، اپنی اولاد کی تعظیم کرو۔ یاد کریے اسے کیا کہا؟ تعظیم تو سمجھ گئے نا سب؟ ہاں، یہ پہلی نصیحت۔ اور دوسری نصیحت کیا ہے؟ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کو اچھے آداب یعنی اچھے اخلاق سکھاؤ۔ احسنوا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، احسنوا ادبہم، اچھے آداب، اچھے اخلاق۔ یاد ہو گیا بھائی؟ یاد ہو گئی یہ نصیحت؟ اچھا ساتھی میں سے اگر کسی سے کھڑے ہو کر کے سن لوں تو چلیے اچھا چھوڑتا ہوں، یاد ہو گیا ہوگا، ورنہ آج کل تو ریکارڈنگ کا دور ہے۔ کم سے کم میری اپنی دعوت یہ ہے کہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر پر اس حدیث پاک کو ضرور لے جا کر سنائیں۔ یہ چند معروضات تھے، میں نے ایک آیت پڑھی اس کا ترجمہ کیا، ایک حدیث پڑھی اس کا ترجمہ کیا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر میرے رفیق محترم، میرے شفیق مکرم، بڑے پرانے میرے کرم فرما، میرے سے بہت محبت رکھنے والے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم آپ کے سامنے ہیں، علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت جسمانی اور صحت روحانی سے مالا مال فرمائے، اور دیر تک صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری سرپرستی کے لیے قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔